صلی محمد و آل محمد. چلیے اب ایک آہستہ سے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرج. استغفر اللہ ربی واتوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ایھا المکی المدنی الأمی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو الکتاب المحکم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. پھر بھی ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بصد کے ذکر محمد وعلی محمد اس مجلس عزا کا برپا کیا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. بصد کے ذکر آل محمد رب کائنات تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان میں موجود تمام مومنین و مومنات کے رب کائنات جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عالم میں ہمارا خدا ہمیں اس دنیا سے اٹھائے کہ ہم سے راضی ہو. اس عالم میں ہمیں میشور فرمائے حضرات آل محمد ہم سے راضی ہوں، اور آخرت میں تمام مومنین و مومنات کو، مرحوم مومنین و مومنات کو اور ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. بلند تر صلوات پڑھ دوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں اس ادارے کی انتظامیہ کا کہ چہلم کی انتہائی اہم شبوں کے اندر آپ حضرات کی زیارت کا ایک موقع نصیب کیا اور ایک موقع عطا کیا کہ آپ کے ساتھ مل کے ذکر محمد و آل محمد کیا جا سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گو کہ جو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ یہ تقریباً 5 جو تقاریر ہیں ان کے اندر گفتگو کرنے کا، اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی ایک بڑی لطیف آیت کو اپنا موضوع قرار دیا ہے، عنوان قرار دیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں مقصد بعثت پیغمبر سے آشنا کر رہا. کیونکہ امام حسین علی مقام کی عظیم قربانی تب ہی تصور میں آ سکتی ہے جب مقصد امامت انسان کے مد نظر ہو کہ آخر کربلا میں جو آپ گئے تو آپ کا مقصد کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کربلا کا حرف آغاز یزید بدبخت کا وہ جملہ بنتا ہے جو اس نے تخت پر بیٹھ کر کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا اپنے اقتدار کے لیے. یہ تاریخ کے اندر یزید کا جملہ ہے جو آن ریکارڈ ہے. یہاں سے
کربلا کا آغاز ہوتا کہ جب ایک بدبخت حکمران عالم اسلام کے، چاہے وہ منبر غصبی تھا چاہے حقیقی تھا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک مسلمانوں کے خلافت کے عنوان سے کوئی شخص اقتدار میں آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی رسالت نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ یعنی کربلا کا آغاز انکار رسالت سے ہوا تھا، لہٰذا کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مقصد بعثت رسالت سمجھنا لازمی۔ مگر آج کا جو یہ دن گزرا ہے اس کی ایک بڑی اہم نسبت تھی، کیونکہ میری عادت ہے میں نسبتوں پر لازمی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں ویسے اپنے ماحول میں اپنی مجالس میں مخصوص ائمہ کا تذکرہ کرنے کا اس طرح موقع نہیں ملتا۔ آج کا جو دن گزرا ہے اگر آپ کے مد نظر ہو، یہ شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، یہ امام رضا کی شہادت سے منسوب دن تھا۔ امام کے حوالے سے جو مختلف روایات ہیں ان میں ایک بڑا طبقہ جو علماء کا ہے وہ 17 صفر کو شہادت امام علی رضا علیہ السلام کا قائل ہے، لہٰذا جو دن گزرا وہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے منسوب ہے۔ چونکہ ہمیں اپنے عمومی دنوں میں اور مجالس میں مخصوص ائمہ کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، لہٰذا میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو دن ان ہستیوں سے منسوب ہوں کم از کم ان کے اندر ان ہستیوں کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ ویسے بھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ارشاد خداوندی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان کیا میں نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں رسول کو مبعوث کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں علم دے کتاب کا اور علم دے حکمت کا، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی جہالت میں پڑے ہوئے تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آج ایک اور نسبت بھی بنتی ہے کہ جمعہ کا دن گزرا ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہی کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، وہ وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں رسول مبعوث کیا، کرتا کیا ہے؟ وہی کار رسالت جو بھی میں نے آپ کو بتایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی سارے مقاصد یہاں بھی خدا نے بتائے۔ خدا نے 3 سے 4 جگہوں پہ قرآن میں مقصد بعثت رسالت بتائے ہیں، یہ 2 جگہیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دیں، سورہ آل عمران سے بھی اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت بھی۔ مقصد بعثت رسالت کیا تھے؟ تاکہ وہ اس دنیا میں آئیں اور آیات کی تلاوت کریں، تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور تزکیہ نفس کریں، تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور علم کتاب دیں، تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور علم حکمت دیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت آج بھی انسانیت کو اسی طرح ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی۔ یعنی جتنے مقصد بعثت پیغمبر ہیں، یہ مقصد تخلیق پیغمبر نہیں ہے، یہ مقصد ہے رسول کے دنیا میں آنے کے، جو خدا بتا رہا کہ میں نے انہیں مبعوث کیوں کیا ہے۔ خدا یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے ان کو خلق کیوں کیا ہے۔ ان آیات میں خدا صرف اتنا بتا رہا ہے کہ لوگوں میں نے تم میں کس لیے پیغمبر کو بھیجا۔ یہ جو 4 کام اللہ نے بتائے ہیں، آیات کی تلاوت، تزکیہ، علم کتاب، علم حکمت، یہ چاروں ایسے ہیں جن کی آج بھی ضرورت ہے، لہٰذا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ نبوت تمام ہو گئی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کار نبوت تمام ہو گئے۔ اور اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی جب آپ سورہ جمعہ کی 3 آیت پڑھیں گے تو اس میں تصدیق ہو جائے گی کہ پیغمبر کے متعلق یہ بتا کے کہ یہ پیغمبر کیا کرنے آیا ہے، خدا فوری بعد میں کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو بعد میں ملحق ہوں گے ان تک بھی آپ نے پہنچانا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں تک پیغمبر ہی نے آیات کی تلاوت بھی پہنچانی ہے، تزکیہ بھی پہنچانا ہے، علم کتاب بھی پہنچانا ہے، علم حکمت بھی پہنچانا ہے۔ کس نے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو قیامت تک آئیں گے لوگ ان تک کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کو بھیج رہا ہے۔ تو دنیا تو کہتی ہے محمد چلے گئے، جبکہ لوگ آج بھی ہیں، ضرورت ہدایت آج بھی ہے، تو اب محمد مصطفیٰ ہو یا نہ ہو
زمانے میں کوئی محمد ضرور ہونا چاہیے. قیامت تک آنے والے دور میں ہر دور میں ایک محمد ہونا چاہیے جو کار رسالت کو آگے پہنچاتا رہے، رسالت کو نہیں. الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں ہر قسم کی نبوت اور رسالت تمام ہو گئی سرکار پیغمبر میں. کیا ابلاغی بھی، کیا ذلی، کسی بھی قسم کی نبوت. ایک لمحے کے لیے اگر کوئی بعد پیغمبر کسی میں تصور کرے تو وہ عقیدہ رسالت کے منافی ہے. لہذا ہونا یہ چاہیے، استمرار ہے، چیزوں کو آگے بڑھنا ہے تو کوئی سلسلہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. بس عزیز اس سلسلے کو جسے اللہ نے بعد پیغمبر قائم کیا کہ کار رسالت، کار ہدایت آگے چلیں، اس کے 8ویں تاجدار کو امام علی رضا کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. آپ دیکھیں بڑی لطیف بات ہے اور لطف آئے گا. بس تمہید ختم ہو گئی. امام رضا کا تھوڑا سا آج کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کل سے دوبارہ میں اپنے اس موضوع سے وابستہ رہ کے گفتگو کو آگے جاری رکھوں گا. بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، تھوڑے ہونا مسئلہ نہیں ہے مگر بالیدہ فکر ہونے چاہیے. آپ دیکھیے کائنات میں آپ نے جتنا تاریخ انسانی کو پڑھ لیں آدم سے لے کر آج تک کی، ہوتا کیا ہے؟ گھرانے چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، ایک آدھی شخصیت کو بڑی شہرت مل جاتی ہے اور پھر اس گھرانے میں آنے والی نسلیں اس ایک شخصیت کی شہرت سے استفادہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے خصوصاً جن ممالک سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے سیاسی گھرانے دیکھیں، ایک آدھا شہید مل گیا، اس کے بعد نیچے جیسا بھی سلسلہ ہے بس اسی کی لاش کو جھنجھوڑتے چلے جاؤ، سیاست چمکاتے چلے جاؤ. توجہ ہے جانے محترم؟ ہوتا یہی ہے، ایک آدھی شخصیت کو شہرت مل جاتی ہے، گھرانہ چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی، بعد میں آنے والے اسی کی شخصیت سے استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے عمومی عادت دنیا کی. دنیا نے صرف کائنات میں ایک ہی ایسا گھرانہ دیکھا ہے جس میں جو ہستی ایک کے بعد آتی ہے، ہر کسی کے کردار کی طاقت یہ ہے کہ پچھلی شخصیت کے سے استفادہ کر کے شہرت نہیں پاتی بلکہ کردار کے زور پہ معروف ہوتی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ جن تک نہیں بات پہنچی یوں سمجھ لیجئے کہ اوپر سرکار رسول اللہ جیسی شخصیت آتی ہے، یعنی اتنا بڑا شمس شہرت کا کہ اس کے بعد تو ہر کسی کی چمک ختم ہو جانی چاہیے. مگر کمال دیکھیں ہر آنے والی ہستی کتنی با کمال ہے کہ اس کی شخصیت پیغمبر کی شخصیت میں چھپ نہیں جاتی بلکہ پیغمبر کی شخصیت میں ڈھل کے معروف ہو جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سرکار حبیب خدا سرکار محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں تو علی مرتضیٰ بن جاتے ہیں، علی مرتضیٰ ہوتے ہیں تو حسن مجتبیٰ بن جاتے ہیں، حسن مجتبیٰ ہوتے ہیں تو حسین سید الشہداء ہو جاتے ہیں، وہ سید الشہداء ہوتے ہیں تو علی زین العابدین ہو جاتے ہیں، علی زین العابدین ہوتے ہیں تو محمد باقر ہو جاتے ہیں، محمد باقر ہوتے ہیں تو جعفر صادق بن جاتے ہیں، جعفر صادق بنتے ہیں تو موسیٰ کاظم بن جاتے ہیں، اور اگر موسیٰ کاظم بنتے ہیں تو علی اللہ کی رضا بن جاتے ہیں. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یا جزاک اللہ. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی کمال یہ دیکھیے ہر شخصیت جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہے وہ اپنے میں اپنی کردار کی شہرت رکھتی ہے، اس کے وجہ تعارف ہی ایک الگ صفت بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی شخصیت کسی شخصیت کے نیچے چھپ نہیں جاتی، ہر کسی کے کردار کی طاقت یہ ہے. اور عزیز دیکھیں دیگر ائمہ کے ساتھ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ میرا اپنا ہر امام، ہمارے تمام ہی ائمہ ہیں، مگر کیا ہے نا کہ آپ جسے جیسا زیارت کا موقع ملے، الحمدللہ مجھے بچپن سے بہت مرتبہ اس امام کی زیارت کا اتنا شرف حاصل ہوا، اس امام سے ایفیلیشن ہی مختلف قسم کی. خدا کی قسم اس امام کے اس وقت دنیا کے اندر روح ارض کے اوپر اس امام سے بڑا کسی کا دربار نہیں ہے، کسی کی شہنشاہی ایسی نہیں ہے جیسی اس امام کی. جو زیارتوں پہ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے، جو نہیں گئے خدا ان کو لے کر جائے. اس وقت روح عرش پہ اگر حقیقت شہنشاہی، لفظ شہنشاہی، لفظ بادشاہی کی حقیقت دیکھنی ہے تو وہ صبح و شام اس امام کے حرم پہ نظر آتی. کائنات میں ایسا روح عرض پہ کوئی ایسا حرم کسی کا نہیں ہے جیسا امام علی ابن موسیٰ رضا کا، جیسی شان و شوکت. ہاں دیگر بھی ہیں
موقعوں پر مخصوص ایام میں ماحول بنتا ہے. یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے صبح و شام ماحول بنتا. اور دیکھیے میں تو یوں عرض کروں کہ اس امام کے حرم کا کمال یہ ہے کہ یہاں اس امام کے حرم پہ آ کے لفظ معجزہ نے اپنی بنیادی تعریف ہی کھو دی ہے. توجہ ہے جانا ہوتا. معجزہ کیا ہے؟ معجزے کی بہت سی تعریفیں ہیں. ان میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے خلاف فطرت ہونا. معجزہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو وہ معجزہ ہی کیسا. توجہ ہے جانے ہوتا. آپ کو پتا ہے سورج مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا. آپ امید کر رہے ہیں نہیں آج نکلے گا ہی مغرب سے اور نکل آئے مغرب سے, تو وہ معجزہ تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب سورج نے مشرق سے نکلنا ہے, ہمیں پتہ ہے سورج نے مشرق سے نکلنا ہے, اگر نکل آئے مشرق سے کوئی معجزہ نہیں ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو خلاف فطرت ہو. معجزہ وہ ہے جو خلاف عادت ہو. آپ کا کام ہے جلانا, اگر ٹھنڈی پڑ جائے یہ معجزہ ہے. لکڑی کا کام نہیں ہے سانپ بن جانا, اگر بن جائے یہ معجزہ ہے. اگر آپ پہلے سے ہی امید لگائے بیٹھے اور ویسے ہو جائے تو یہ معجزہ نہیں ہے. تو معجزے نے اپنی تعریف کھو دی ہے اس امام کے حرم کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی امید میں بیٹھا ہے, یقین ہے کہ ابھی معجزہ ہونا ہے. توجہ ہے یعنی ہوتا. یعنی اس امام کے حرم پہ حقیقتاً معجزے اپنی بنیادی تعریف ہی کھو چکے ہیں. آپ جا کر دیکھیں بیمار بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو باندھ کے جالیوں سے اور یقین میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شفا ملنی, اور ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد کا بھی یقین ایسا ہے کہ پتہ ہے ہم لے کر آئے ہیں, شفا لے کے جائیں گے اور لے کر جا رہے ہیں. تو معجزہ کہاں پہ رہ گیا عزیز؟ ویسے بھی حقیقتاً ہم ہر بات کو معجزہ کہتے ہیں. ہم میں جتنے معجزے ہوتے ہیں اتنے تو ویسے کہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. حقیقت یہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں اسبات امامت و نبوت کے لیے کیے گئے کام کو. دنیا کو جو نہیں مانتے انہیں معجزہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ لو, اب تو تسلیم کر لو کہ ہم خدا کی طرف سے کوئی عہدہ لے کر آئے. تو معجزے ہوتے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو نہیں مانتے. تو جو پہلے سے ہی مانتے ہو ان کے لیے معجزے نہیں ہوتے. یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ آل محمد کی کرامات ہوتی. یہ تو کوئی عمل ہی نہیں ہے حقیقتاً. ان ہستیوں کی عزت اور عظمت کو اگر دیکھا جائے تو اس امام کے حرم پہ جائیں, خدا کی قسم جو اس امام کے حرم پہ کیفیت ہے. صبح ڈرم بجیں گے اور دربار لگنے کا اعلان ہوگا. شام کو دوبارہ سے ایک مرتبہ وہ بجیں گے اور اعلان ہوگا کہ اب دربار برخاست ہو رہا. یعنی روزانہ کی بنیاد پہ اس امام کے حرم پہ دربار سجتا ہے. صبح اس کا اعلان ہوتا ہے اور شام کو برخاست ہونے کا اعلان ہوتا ہے. اور آپ جا کر دیکھیں کہ ایسا چلتا پھرتا معجزہ جو آپ کو حقیقتاً انسان دنگ رہ جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کو باعظمت سمجھا جاتا ہے جس کے آگے باعظمت لوگ جھکیں. ایسی ہے نا جی, ہم اسی کو مانتے ہیں نا جس کے آگے صاحب حیثیت لوگ جھک جائیں. آپ اس امام کے دربار پر جائیں, کہیں اور نہیں, جہاں آپ جا کر جوتیاں رکھواتے ہیں. جدھر آپ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی جو گئے ہیں, جو نہیں گئے خدا انہیں لے کر جائے, آپ جب بھی جوتے پکڑا کے اندر جاتے ہیں, جنہیں آپ جوتے پکڑاتے ہیں کبھی ان کی حیثیت کو جانا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہوتے؟ اپنے وقت کے مجتہد جو جوتیاں اٹھا کر مومنین کی رکھتے ہیں نا پیچھے. ہوتے کون ہیں؟ جسٹس, چیف جسٹس. وہاں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا ایران میں, وہاں جوتیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ جائے گا. وہ ہوتے کون ہیں؟ بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے حکومتی ارکان. اور ان کی بھی روزانہ باری نہیں آتی. لطف یہ دیکھیں کہ انہیں بھی سالوں درخواست دینی پڑتی ہے ایک دو یا ایک ہفتے کے لیے اپنی ڈیوٹی لگوانے کے لیے وہاں جہاں مومنین نے اپنی جوتیاں رکھوانی. یہ اس امام کا کمال ہے خدا کی قسم. یہ اسی لیے میں نے عرض کیا روح عرض کے اوپر اس وقت کوئی ایسا شہنشاہ نہیں ہے کہ جس کی شہنشاہی اتنی کمال کی ہو جیسی امام رضا کی نظر آتی. ویسے بھی یہ ان ہستیوں کا کمال ہے خدا کی قسم. لوگ جگہوں سے منسوب ہوتے ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں گئے وہ جگہیں ان کے وجود سے مقدس ہوتی چلی گئی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اندازہ یہ کیجئے, دیکھیے انبیاء بھی جگہوں سے منسوب ہوئے, بیت اللہ سے ہوئے, بیت المقدس سے ہوئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہستی جہاں گئی اس جگہ نے اس ہستی کو کیا دینا تھا, ان ہستیوں کے وجود سے وہ جگہیں مقدس ہوتی چلی. چلیے نئی بات پہنچی تو یوں سن لیجئے, مکہ میں آئے تو معظمہ ہو گیا,
مدینے میں گئے تو طیبہ ہو گئے، نجف میں گئے تو اشرف بنا دیا، کربلا میں گئے تو معلی بنا دیا، کاظمین میں گئے تو شریفین بنا دیا، اور اگر مشہد میں گئے تو مقدس بنا دیا۔ جو ہستی جہاں جاتی ہے اس جگہ کو ہی با کمال اور تقدس عطا کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام چاہیے علماء حق بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اور دیکھیے الحمدللہ ہم نے ماننا ہی ایسی ہستیوں کو ہے کہ جو اپنی انفرادی کردار اور عظمت میں اتنے بلند ہیں کہ جگہیں ان سے منسوب ہوتی چلی گئیں۔ کم از کم ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا یہ شمار نہیں ہوتا کہاں دفن ہے ان کے ساتھ۔ توجہ ہے جانے محترم، کمال یہ ہے کہ ہر شخصیت کی ذاتی افتخار ایسا ہے، ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ، تو پھر اپنی ذات میں کیا کمال ہوا؟ توجہ ہے جانے محترم، کمال دیکھیے جو ان کے ساتھ دفن ہو جائے وہ اپنی شخصیت کھو دیتا۔ توجہ ہے جانے محترم، آپ نجف جا کر دیکھیں مولا کے ساتھ ایک طرف آدم نہیں لیٹے ہوئے، ایک طرف نوح نہیں لیٹے ہوئے۔ کبھی کسی نے کہا میں نجف جا رہا ہوں نوح کی زیارت کرنے، میں نجف جا رہا ہوں آدم کی زیارت کرنے، آدم اور نوح بھی ساتھ لیتے تو اپنی شخصیت ختم ہو گئی۔ ہر کوئی کہتا میں جا رہا ہوں علی کی زیارت کرنے۔ صلوات پڑھیے گا محمد علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے محترم، تو مولا کا لقب کیا ہے؟ اب چند بڑی توجہ ہے جانے محترم، لہذا اس میں کیا ہے کہ معصوم کی جو ذات ہے مولا کو خود ولی عہد بنایا وقت کے حکمران نے، لہذا آپ کی ذات کے اوپر ایک ایسا اجماع اور اتفاق ہوا جس کی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں رضا، جس سے سارے راضی ہو گئے۔ مگر یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جنہیں اہل دنیا لقب دیں۔ توجہ ہے جانے محترم، لفظ ضائع تو نہیں ہونے چاہیے آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے تو، یہ وہ نہیں ہیں جنہیں دنیا والے عزتیں دیں، یہ وہ ہیں جنہیں خدا خالق کی ذات عزت دیتی۔ لہٰذا مولا علی نقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، مولا سے پوچھا گیا آپ کو لوگوں نے رضا قرار دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو نبی نے رضا قرار دیا۔ کیوں رضا قرار دیا؟ کیونکہ خالق آسماں پہ آپ سے راضی تھا، دنیا میں آپ سے نبی راضی تھا، لہٰذا آپ کو رضا قرار دیا گیا۔ دیکھیے ہم تو جانتے ہیں ہماری مولا کے لیے فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ خدا نے فرمایا انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اگر اپنا نفس نبی کی خاطر راہ حق میں بیچا جائے تو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اللہ جانے بندگی کا کیا عالم ہوگا کہ رضا نہ ملے، خود شخصیت ہی رضا بن جائے، کیا عالم ہوگا خدا کی قسم کہ خود پوری شخصیت ہی رضا بن جائے۔ اب رضی اللہ ہونا اور بات ہے، اللہ کی رضا ہونا اور بات ہے، خود اللہ کی رضا ہونا۔ دیکھیے انسان وہ نہیں اپنے لیے مانگتا جو پہلے سے رکھتا ہو، ایسے ہی ہے جی، انسان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے جو پہلے سے اس کے پاس ہو، ہم پہلے ہی اللہ کی رضا رکھتے ہیں، اب ہمیں مزید کسی رضی اللہ کی ضرورت کیسے ہے؟ اللہ کی رضا جو بھی اس ہستی سے منسوب ہے وہ رضی اللہ ہے، کیوں؟ وہ اللہ کی رضا رکھتا ہے جو بھی اس ہستی سے منسوب ہو جائے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے امام کی، ہر امام کی نا، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں سیرت کی مجلسوں میں ویسے واقعات سنانا، ائمہ کے معجزات سنانا پڑھنے چاہیے، اچھی بات ہے، مگر ہر امام کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل اسپیکٹ ایسا ہوتا ہے جو اس امام کا اپنے دور کے حوالے سے کمال ہوتا، اسے سمجھنا بڑا لازمی ہے، اور وہ کسی صورت سمجھ میں نہیں آتا جب تک انسان گہرائی میں جا کے سیرت کا مطالعہ نہ کرے۔ امام کے حوالے سے امام کے اس حالات کو سمجھنا بڑا لازمی ہے۔ اس امام کا اتنا کمال احسانات ہیں عالم اسلام کے اوپر اور مکتب تشیع کے اوپر، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے
اس امام نے جس قسم کے پولیٹیکل حالات کا سامنا کیا ہے وہ اس امام سے پہلے مولائے علی مرتضیٰ نے کیا، کیونکہ آپ کے جو مد مقابل تھا اس کا نام تھا مامون عباسی۔ مامون عباسی عالم اسلام کا وہ عیار اور چلاک ترین خلیفہ تھا جسے معاویہ بنو عباس کہا گیا، یعنی اس کا شاطر پن اتنا تھا، یہ اتنا بڑا سیاست دان تھا غلیظ سیاست میں کہ اسے معاویہ بنو عباس کہا گیا، بنو عباس کا معاویہ، یعنی اتنا۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ مولائے موسیٰ کاظم کو زہر دیا تھا ہارون رشید نے۔ ہارون رشید نے مولا کو زہر دیا۔ ہارون کے آگے سے دو بیٹے تھے، ایک مامون ایک امین۔ مامون عجمی ماں سے تھا، امین عربی ماں سے تھا، لہٰذا جو اہل عرب تھے، کیونکہ خلافت عرب کے اوپر بھی تھی عجم کے اوپر بھی تھی، یعنی ایرانی حصے کے اوپر بھی تھی اور عرب کے ایریا پر بھی تھی۔ عربی جو ہیں وہ امین کے ساتھ زیادہ ایفیلیشن رکھتے تھے کیونکہ اس کی ماں عربی تھی۔ البتہ جو ہارون کی اجمی بیوی تھی، ایرانی بیوی تھی، اس سے تھا مامون، لہٰذا جو اجمی طبقہ تھا سارا وہ مامون کی طرف توجہ کرتا تھا۔ ہارون کا آخر بڑا برا اور بڑا ہی دردناک ہوا، مگر اس کے ساتھ خدا نے دنیا میں ہی اس کو اس کی جہنم دکھا دی۔ اس نے کیا کہ اس نے دونوں اپنی خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے عجم کے اوپر مامون کو رکھا اور عرب کے اوپر امین کے حوالے کیا اقتدار۔ خود آخر میں اس کا انتہائی برا حال ہو گیا کیونکہ دونوں بیٹوں نے اس پہ سے توجہ ہٹا لی، انتہائی ذلیل ہو کے مرا۔ مگر اپنی خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مامون کو ایک امین کو۔ ان دونوں میں آپس میں جھگڑا آ گیا کیونکہ یہ کرسی میں سے جب خدا نے جنہیں بنایا ہے اگر ان کو نہ بٹھایا جائے پھر جسے بھی بٹھایا جائے کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف لالچ اور حرص میں گرفتار رہ سکتا۔ لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے لڑنے مرنے لگے۔ مامون نے امین کو قتل کیا اور پھر اس نے ایک اجماعی خلافت قائم کی، عرب کے حصے کے اوپر بھی اور عجم کے اوپر بھی۔ ایسے میں علامہ ذیشان جوادی کا نقوش عصمت میں بڑا لطیف جملہ ہے، کتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو لعنت ہے ایسے اقتدار کے اوپر کہ دو بیٹوں میں جاگیر تقسیم کی مگر آپس میں لڑ پڑے، دنیاوی جاگیر تقسیم کی دو بھائیوں میں تو آپس میں لڑ پڑے۔ فرماتے ہیں کمال دیکھیے، اللہ کے نبی نے خدا کی جاگیر جنت دو بیٹوں میں تقسیم کی، ایک لمحے کے لیے کوئی اختلاف نہ ہوا۔ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے نا زمام حکومت تھامنے والے اور ہوتے ہیں، نبی کی زلفیں تھامنے والے اور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جانے میں، بڑا لطف آئے گا اگر آپ میرا ساتھ چلیں گے تو لہٰذا کیا ہے کہ اس طرح سے اس میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس نے مامون نے بہرحال ایک حکومت کا، اب مامون عیار ترین خلیفہ تھا۔ اس کی جو روش تھی، یہ نوجوانوں کے لیے بات بھی بڑی سمجھنے کی، جو مامون کی روش تھی وہ اپنے سابقہ خلفاء کی نسبت بھی بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ اگر ہم تاریخ خلفاء پڑھیں، تاریخ ائمہ تو ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم تاریخ خلفاء پہ نگاہ ڈالیں، جو ابتدائی خلیفہ تھے وہ حتی الامکان کوشش یہ کرتے تھے کہ جو ایک سامنے سیٹ اپ ہے نا اس میں دینداری قائم رہنی چاہیے، لہٰذا نمازوں کو وہ خود لیڈ کرتے تھے، خود مسجدوں کے اندر بیٹھتے تھے، انہوں نے کوئی محل وغیرہ تعمیر نہیں کیا، کوئی دارالعمارہ قائم نہیں کیے، وہ حتی الامکان مسجدوں میں بیٹھتے تھے، خود نمازیں پڑھاتے بھی تھے، نمازیں لیڈ کرتے تھے۔ تو جو ایک مذہبی ماحول ہے اسے، کیونکہ نبی کی قربت کا زمانہ تھا، ایک دم اسے تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ جو اس میں تبدیلیاں آئیں، معاویہ عالم اسلام کا وہ پہلا حکمران ہے، وہ پہلا خلیفہ گزرا عالم اسلام کا کہ جس نے اس روش کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر، وہ بجائے مسجد میں بیٹھنے کے اس نے محل تعمیر کی، اس نے اپنا تمام ماحول، یہی وجہ ہے کہ جو عالم اسلام کا دوسرا خلیفہ ہے اس نے بھی معاویہ کے بارے میں کہا تھا یہ عرب کا کسرا ہے، کہ جس طرح کیسر و کسرا نے اپنی حکومت کا اور وہ محل بنا کے بادشاہی میں رہتے ہیں، یہ عالم اسلام کا پہلا ایسا بادشاہ ہے۔ حقیقتاً وہاں سے ایک ایسے کلچر کا آغاز ہوا جس میں سے دین نکلتا چلا گیا، اب کھل کے وقت کا خلیفہ بھی ہے اور شرابیں پی جا رہی ہیں، عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ نتیجتاً ہوا یہ کہ پہلے خلفاء گزار کے وہ حالت مچی کہ مسلمانوں کو مجبوراً کہنا پڑا وہ جو پہلے خلیفہ تھے وہ راشد خلیفہ تھے۔ یہ جو خلفائے راشدین کا تصور ہے وہ یہی سے پیدا ہوا۔ معاویہ کیا خود کو خلیفہ راشد نہیں سمجھتا تھا؟
کوئی اس کے منہ پر جا کر کہتا جی آپ سے پہلے سارے خلیفہ راشد تھے، وہ اس کی گردن اڑا دیتا کہ تو نے مجھے بدماش سمجھا ہوا. مجبوری بن گئی، ایسے کہلائے خلیفہ مگر کردار ایسے پیش کیے کہ عالم اسلام کو اپنا دین بچانے کے لیے قرار دینا پڑا کہ جو پہلے تھے وہ خلیفہ راشد تھے، جبکہ یزید بھی خود کو خلیفہ راشد تصور کرتا تھا، مروان بھی خود کو خلیفہ راشد تصور، مگر ایسے غلیظ کردار پیدا ہونا شروع ہوئے، سرعام برائیاں اور عیب کرنے شروع کیے کہ جس کی وجہ سے ایک بالکل جتنے خلیفہ آپ دیکھیں گے وہ سب عیاش ملیں گے. مامون جب آتا ہے، مامون کی روش مختلف تھی. مامون سے پہلے کچھ عرصے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کی 2 سالہ اقتدار، اور اس کے بعد مامون نے اس روش کو بہرحال ظاہری طور پہ واقعی تبدیل کر دیا. یہ شرابی بھی نہیں تھا، زانی بھی نہیں تھا. اس نے حتی الامکان ایک دینداری کا ایک پہلو اجاگر کیا. پھر یہ اتنی عجیب شخصیت تھا مامون، اتنا بڑا عیار سیاستدان اور عجیب تھا، قابلیت بہت زیادہ تھی. علماء سے بحث کر کر کے یہ خود فن مناظرہ میں اتنا طاق ہو گیا تھا کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کا قائل نہیں تھا، مگر یہ علماء اہل سنت سے مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کے اوپر باقاعدہ مناظرہ کرتا تھا اور جیت بھی جاتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ اس کی قابلیت کس قسم کی تھی. اس نے جتنا نقصان پہنچایا اہل سنت کو اتنا کسی خلیفہ نے نہیں پہنچایا. وہ عیار تھے لہذا دین سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس نے دین میں دخل دیا. یہ خود حنفی نہیں تھا مگر اس نے حنفی فقہ کا ابلاغ کیا، خود جبکہ اس کا قائل نہیں تھا. لہذا عجیب و غریب قسم کی اس نے ان کے بنیادی عقائد کے اندر امینڈمنٹس کی، فقہ کے اندر دخل دیے. بڑا عجیب و غریب کردار تھا. اس نے یہ دیکھا کہ اصلاً ہمیں اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد نے امام کو 14 سال قید میں رکھا، آپ کے 7ویں امام کو، اور زہر سے شہید کیے. اس کا بھی ایک نقصان دیکھنے میں آیا. وقت کے جتنے علوی شہزادے تھے، آئمہ کی غیر معصوم اولاد، وہ بھی باغی ہو گئے، حکمران کے خلاف کھڑے ہونے شروع ہو گئے. اس نے غور کیا، سارا تجزیہ کیا سرکار رسول اللہ کے بعد سے لے کے اپنے دور کا. اس نے کہا میں کیا کروں کہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے، کوئی ایسی پالیسی اپنائی جائے. کیونکہ خطیبانہ انداز میں سن لیں کہ اس نے دیکھا کہ مسئلہ یہ ہے اگر منافقت سے ان سے صلح کرو تو معاویہ بنا دیتے ہیں، جنگ کرو تو یزید بنا دیتے ہیں، لہذا کچھ ایسا کیا جائے کہ کچھ نیا ہو. لہذا کیا کیا جائے؟ اس نے اس سے بھی بڑوں کی پالیسی اپنائی. اس نے کہا اچھا نہ صلح کرو نہ جنگ کرو، بیٹی دے کے داماد بنا لو. یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو پٹے گی نہیں، اور ہے بھی کامیاب کیونکہ تاریخ میں کامیاب مظاہرے بھی ہو چکے تھے. توجہ ہے ہی زیادہ محترم، ذہن کہیں اور تو نہیں ہے آپ حضرات. لہذا اس نے ان سے بھی بڑے سیاستدان کی پالیسی اپنائی. کیا گیا، امام کو اپنا داماد بنایا، زبردستی ولی عہد بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد عالم اسلام کے حکمران امام رضا ہوں گے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے اوپر آ کے اب دیکھیے اس نے اصلاً کیا گیا. اب یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات تھی. امام رضا اہل تشیع کے نزدیک امام معصوم ہے. اب اہل تشیع جو اس دور کے تھے وہ امام کی امامت کے قائل تھے، اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بنایا نہیں، خدا کا بنایا، اور امام کسی کے بنانے سے تو امام نہیں ہوتا. اب اگر امام کسی کا ولی عہد بن رہا یعنی وارث بن رہا تو وارث بنانے کا مطلب ہے جو جس کا وارث بن رہا ہے وہ تو صحیح پروف ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے عزیز؟ لہذا اس نے کتنی بڑی سیاست کھیلی کہ امام کو اپنا وارث ڈکلیئر کر دیا کہ اگر وارث تسلیم کرو تو اس کی اپنی خلافت جائز ہو جائے، اور اگر اپنی اس کی خلافت جائز ہو جائے تو امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ ہی برباد ہو جائے کہ امام اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے، لوگوں کے بنانے سے نہیں بنتا. پھر اہل سنت کو بھی مصیبت ڈال گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک امام شیعہ کو پکڑ کے وقت کا خلیفہ بنایا جا رہا. اس نے ایک ہی ضرب سے بہت سارے کام لیے. ایک سب سے پہلا وہ جانتا تھا کہ امام اگر مدینے میں رہے، ہو کیا رہا ہے کہ اب ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیچھے کربلا ہے بیک گراؤنڈ میں، اس کے بعد ہر امام ان کا شہید ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور ابھی 14 سال قید کر کے ان کے والد کو شہید کیا گیا. لہذا وقت کا جتنا شیعہ ہیں اور علوی شہزادے ہیں وہ غصے میں ہیں اور وہ ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. لہذا اس نے امام کو لا کر اپنے پاس پائے خلافت کے اندر بٹھا لیا. اب امام کا ترجمان بھی یہ خود ہی بن گیا. امام اور لوگوں میں فاصلہ آ گیا. اب ہر کوئی امام سے مل نہیں سکتا، یعنی یوں کہہ لیجئے سونے کے پنجرے میں قید کر لیا.
سیاسی قید کیا کہ اب اگر امام کا موقف لوگوں تک پہنچانا ہے تو وہ سرکاری نمائندے پہنچائیں گے، لہذا پبلک میں اور امام کے اندر گیپ آ جائے، آپس میں نہ انٹریکشن ہوگا، نہ کسی قسم کی ہمارے خلاف کوئی پالیسی بن سکے گی۔ سیکنڈلی، جتنے علوی شہزادے آئمہ کی غیر معصوم اولاد، آخر لوگ ان کو بھی وقت کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کے خلافت سے ٹکرانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے ان سب کی بھی تسلی کرا دی کہ دیکھو میں تمہاری خاندان کی بڑی شخصیت کو تو اپنا نائب بنا دیا، لہٰذا میرے بات تو تم لوگوں کا ہی راج ہے۔ وہ سارے بھی سیٹسفائی۔ اس کے بعد بنو عباس کو بھی تھریٹ کر دیا کہ جو امین کی مرنے کی وجہ سے اس سے خائف تھے اور اس کے خلاف اٹھنا چاہتے تھے، انہیں بھی کہ دیکھو اگر میرے خلاف کھڑے ہوئے تو پھر خلافت تو میں علویوں کے حوالے کر دوں گا، لہٰذا تم تو بھول ہی جاؤ، آئندہ تم میں اقتدار رہے۔ یعنی ایک ہی طریقے سے اس نے کتنے سارے کام لے لی امام کو بنا کے، جبکہ امام اپنی مرضی سے نہیں بنے۔ امام ایک لمحے کے لیے بھی، امام کسی کا ولی عہد بن ہی نہیں سکتا، امام کسی کا وارث بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے سے پچھلے امام کا وارث ہے۔ امام کا وارث ہے، کسی دنیاوی حکمران کا وارث نہیں ہے، ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے۔ مگر مولا کو اسی طرح پابند کیا گیا جس طرح دوسرے خلیفہ نے جب شورا کی کمیٹی بنائی تھی 6 افراد کی، تو ایسی شرائط بنائی تھی کہ جو بھی انکاری ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ یہی امام کے آگے رکھا گیا، یا قبول کریں یا قتل۔ لہذا امام مجبوراً، مگر امام نے اسی طرح سے قبول کیا جیسے کہ مولا علی کا کردار تھا وقت کے خلفاء کے ساتھ۔ مولا نے کہا تمہارے ساتھ بیٹھوں گا ضرور، مگر کسی چیز میں میرا دخل نہیں ہوگا، میں صرف مشورے دوں گا جیسے میرے جد علی ابن ابی طالب دیتے۔ کیوں؟ آئمہ میں دیکھیے یہاں سے ایک باقاعدہ مضمون بنتا ہے ولایت جائر کا، کہ باطل حکمران کے ساتھ کس حد تک چلا جا سکتا۔ یہ ان ممالک میں رہتے ہوئے ویسے ہمارے بھی سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ چیزیں دین فہمی میں آتی ہیں۔ باطل کے ساتھ، حکمران کے ساتھ آپ کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں، کس حد تک اس کے ساتھ جانا چاہیے، کہاں تک آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، کہاں تک نہیں دے سکتے، کہاں شرعی حد بندی آ جاتی۔ لہذا امام کا جو ان کے لیے ساتھ تھا صرف اور صرف وہ اسلام کی بقا کے لیے تھا، وہ صرف، مگر اس میں ذاتی فائدہ کوئی نہیں تھا۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی حکمران، کئی ہمارے ہاں ایسی مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے آمریت ہو وہ ساتھ بیٹھی نظر آئیں گی، چاہے کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو وہ ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے، اور جب پوچھا جائے گا کس لیے، کہیں گے پاکستان کی بقا کے لیے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ وہ ابھی ہمارے بڑے موصوف ہیں نا، وہ جن کے کتے بھی شہید ہوتے، وہ مولوی آپ کو ہر حکمران کے ساتھ بیٹھا نظر آئے گا، ہر حکمران، کس لیے؟ مفاد عامہ کے لیے، یعنی مفاد عامہ کے لیے، مگر غرض کیا ہے؟ اپنا ذاتی مفاد۔ مگر باطل حکمران کے ساتھ ایک دینی شخصیت کتنا چل سکتی ہے، وہ ایک پورا مضمون ہے ولایت جائر کا۔ امام نے خود 7ویں امام نے علی بن یقطین کو، بڑا معروف کردار ہے، امام نے اس کو وقت کا وزیر اعظم لگوایا، تھا شیعہ مگر عالم تقیہ میں اس کو خود وزیر اعظم بنا کے رکھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ مولا نے اسی لیے اس کو وہاں بنایا تاکہ وہ رہے محل میں اور شیعوں کے مفاد کا تحفظ کرے۔ بڑے معروف وہ واقعات ہیں، اگر آپ جا کر اس کے متعلق پڑھیں تو علی بن یقطین کے، ایک طرف اس کو بنایا ہوا تھا وزیر اعظم وقت کا، وہ خلیفہ اس کو اپنا سمجھ کے وزیر اعظم سمجھتا تھا اور وہ سارے اس کے کام کیے جاتے تھے، مگر اصلاً شیعہ تھا۔ مولا نے اس کو وقت کا وزیر اعظم بننے کی اجازت دی۔ مگر دوسری طرف ہمیں ملتا ہے ایک شخص تھا جمال بن صفوان، وہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا، اس کے اونٹوں پر وقت کا خلیفہ بھی کرائے پہ اس کے اونٹ لے کر اپنا سامان تجارت بھیجتا تھا۔ مولا نے اس کو بلایا، اسے کہا کہ تو اپنے اونٹ دیتا ہے وقت کے حکمران کو؟ اس نے کہا جی۔ یعنی صرف اتنا تھا کہ وقت کے حکمران کو کرائے پہ اونٹ دیتا تھا۔ مولا نے کہا کہ یہ بند کر دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ کس وجہ سے؟ آخر وہ تو سوال نہیں کر سکتا تھا، مومن تھا، مگر مولا نے اس کی وجہ کس وجہ سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا جب بھی تیرے اونٹ وہ کرائے پہ لے کر جاتا ہے، تیری خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ محفوظ واپس آ جائے، تیری دلی امنگ تو یہی ہوتی ہے نا، وہ محفوظ واپس آ جائے تاکہ تجھے تیرے اونٹ واپس مل جائے خیریت سے۔ اس نے کہا جی مولا وہ خواہش تو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو ایک خبیث کی زندگی کے لیے خواہش رکھتا، ایک دشمن اہل بیت کی زندگی کی خواہش رکھتا، یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ ایک طرف ایک کو وزیر اعظم بنایا ہوا، فرق یہ تھا کہ جس کو وزیر اعظم بنایا وہ علمی حوالے سے اتنی قابلیت اور صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ جانتا تھا شرعی حد بندیاں کتنی ہیں اور کہاں کہاں،
جبکہ جمال بن صفوان ایک عام شخص تھا جو بے علم تھا، لہذا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ شرعی حد بندیاں ہوتی کیا ہیں، لہذا جو با فہم تھا اس کو اجازت دی، جو بے فہم تھا اسے روک دیا۔ ولایت جائر ایک باقاعدہ مضمون ہے کہ کس حد تک مولا امیر المومنین نے ساتھ نہیں دیا، ایک شخص نے مولا کی خلافت چھینی، مولا سے زیادہ تو کوئی دکھی نہیں تھا۔ ایک یہودی نے اعتراض کیا مسلمانوں پہ، کہا مسلمانوں شرم کرو، ابھی تمہارا نبی کو فوت ہوئے کچھ عرصہ گزرا اور تم نبی کی وراثت پہ لڑنے لگے۔ اب حق تو مولا علی کا مارا گیا تھا، مگر مولا نے آگے بڑھ کے اسے جواب دیا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے غیر قوم کا، اب اس کا اعتراض ہے مسلمانوں پر، اور جس حوالے سے ہے اس میں نقصان مولا کا ہی تھا، پر مولا نے کہا تم کون ہوتے ہو ہم پر اعتراض کرنے والے؟ کمال دیکھیے کہ حالانکہ حق مولا کا ہی تھے نا، اب نے فرمایا تم کون ہوتے ہو؟ ابھی تم نے موسیٰ کے ساتھ دریا پار کیا تھا، ابھی تمہاری پنڈلیاں بھی نہیں سوکھی تھی تو تم آپس میں لڑنے لگے تھے، ہم تو پھر نبی کے بعد لڑ رہے ہیں۔ توجہ ہے جانے ہوتا، کیونکہ غیر قوم سے جب اعتراض ہوگا تو پھر ایسے میں اپنے فرقے یا اپنے حق کو سوچنا فرقہ واریت ہے۔ مولا علی درس دے رہے ہیں، کہاں قوم بن کر جواب دیا جاتا، اپنی اپنی فکر نہیں کی جاتی۔ بے عین ہی مولا نے بھی فرمایا میں مثل مولا علی کے ساتھ دے رہا ہوں۔ یہی وجہ مولا کے دور میں جاسلیق ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا، اس نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا، کہا مسلمانوں دیکھو تم عیسیٰ کو مانتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے تھا، ہم بھی مانتے ہیں، تم مصطفیٰ کو مانتے ہو، ہم مصطفیٰ کو نہیں مانتے، تو اختلافی شخصیت کس کی ہوئی؟ مصطفیٰ کی۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ اختلافی کو چھوڑ دیا جائے، متفق پہ آ جائے۔ تو ایسا کرو تم اپنے نبی کو چھوڑ دو، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اتنا سادہ استدلال تھا، سارے بے بس ہو گئے۔ معصوم نے فرمایا سن، ہاں ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اتفاق اس عیسیٰ پہ ہے جو اللہ کا بیٹا نہیں تھا، اللہ کا عبد تھا، تو آ جاؤ اختلاف کو چھوڑ کر متفق پہ اکٹھے ہو جائے۔ توجہ ہے جانے موت، لہذا بیچارہ بھاگ گیا۔ تو کیا ہے کہ معصوم نے مولا رضا انتہائی بے بسی کے عالم میں، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو مدینے سے لایا گیا وہ ایک بڑا سننے کا واقعہ ہے، اور امام کی سیرت کے اندر وہ ایک چمکتا ہوا ہیرا، وہ حدیث سے سلسلۃ الذہب ہے، جو امام کے سفر ہی کی برکت ہے کہ جب امام کو اس نے مدینے سے بلایا، اپنے پائے تخت میں اس نے بلایا کہ آپ وہاں پر آئیں، بغداد میں آئیں، تو امام جب چلے ہیں مدینے سے تو نیشا پور میں پہنچتے ہیں۔ بڑی معروف روایت ہے آپ کی سنی سنائی، حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں سے بنی ہوئی حدیث، کیونکہ جب مولا نیشا پور پہنچے اس وقت روایت کہتی ہے کہ 70,000 محدث، عام افراد کی بات نہیں ہو رہی، عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، محدث یعنی جو حدیثیں لکھا کرتے، 70,000 محدث نے امام کو روکا، ہاتھوں میں کاغذ قلم تھے، اور ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی صرف ایک خواہش تھی کہ یبنا رسول اللہ ہمیں ایک حدیث رسول سنا دیجیے۔ توجہ ہے جانے محترم، ایک حدیث رسول سنا۔ جب ان کو پتا لگا نا کہ مولا رضا اس علاقے سے گزر رہے ہیں تو 70,000 محدث وہاں پر جمع ہو گیا۔ کمال دیکھیے، لطف دیکھیے، ایسا تاریخ امامت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں، اور 70,000 محدث نے امام کی سواری کو روکا، اور کاغذ قلم سب کے ہاتھوں میں تھے، اور کیا تقاضا تھا؟ لمبی چوڑی کوئی بات چیت نہیں، مولا ایک حدیث رسول سنا دیجئے۔ جو مولا نے اس وقت حدیث سنائی اسے کہتے ہیں سونے کی کڑیوں سے بنی ہوئی حدیث، حدیث سے سلسلۃ الذہب۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، میں کہتا ہوں مشیت الہی کا انتقام دیکھیے۔ ایک وقت تھا رسول نے کہا مجھے کاغذ قلم لا کر دو، تو ایک کاغذ قلم بھی نہیں آیا۔ آج رسول کا بیٹا ہے، 70,000 محدث کہہ رہا ہے مولا کوئی ایک حدیث رسول سنا دیجئے۔ مشیت الہی کا انتقام کتنا حسین، لہذا کہا گیا مولا ایک حدیث سنا دیجئے۔ اس وقت مولا نے، اور دیکھیے کمال، یہ دیکھیے اب پتہ یہ لگے گا، یہاں یہ بھی پتہ لگے گا کہ اگر رسول کو کاغذ قلم مل جاتا تو وہ کیا فرماتے۔ توجہ ہے ہی جانے محترم، دیکھیے کیونکہ افراد مختلف، کردار تو ایک ہے تو کلنا محمد۔ اب پتہ چلے گا کہ اگر رسول کو کاغذ قلم ملتا تو پیغمبر نے کیا فرمانا تھا۔ توجہ ہے جانے محترم، کردار تو ایک ہے۔ یہی وجہ ہے نیشا پور میں محمد بن عیسیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ نیشا پور کا رہنے والا تھا،
کہتا میں رات کو سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں سرکار رسول آئے ہوئے ہیں، سرکار رسول اللہ ہماری مسجد میں آئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اہل سنت اہل تشیع میں متفق ہے کہ رسول کی اپنی حدیث ہے کہ اگر خواب میں سرکار رسول آئیں تو اس کا مطلب ہے وہ رسول ہی ہیں۔ یعنی اگر آپ خواب دیکھیں اور آپ کو یہ خواب میں ہو، خواب میں آپ کی شخصیت کو یہ باور ہو کہ یہ سامنے رسول اللہ موجود ہیں یا رسول بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول بات کر رہے ہیں، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سرکار رسول ہی ہیں۔ کیونکہ رسول نے فرمایا کہ شیطان کسی صورت خواب میں بھی پیغمبر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ توجہ ہے جانب ہوتا، آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں، لطف آ جائے، شیطان مرتا مر جائے خواب میں بھی پیغمبر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ توجہ ہے جانب ہوتا، شیطان تو خواب میں بھی پیغمبر کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ متفق سی بات ہے اہل سنت اہل تشیع۔ لہذا اگر رسول کو دیکھا جائے تو وہ رسول ہی۔ یہ کہتا ہے محمد بن عیسیٰ میں نے دیکھا میرے علاقے کی مسجد میں رسول بیٹھے، یعنی ممبر پہ رسول بیٹھے ہوں، اور کیا کر رہے ہیں کہ رسول کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا، اس میں کھجوریں ہیں اور پیغمبر ہر کسی کو کھجوریں دے رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں آگے ہوا، میں آگے آیا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کلو نہ محمد، سوچ بھی ایک ہے، اب پتہ لگے گا رسول نے کیا فرمانا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر جب میں آگے بڑھا، رسول نے مٹھی کھجوروں کی اٹھائی میرے ہاتھ میں رکھی آگے، یہ کہتا ہے میں نے سائیڈ پہ جا کر گنی تو 18 کھجوریں تھیں، 18 کھجوریں تھیں۔ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا خواب ختم ہو گیا۔ اگلا دن وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا جب میں علاقے کی مسجد میں آیا، جیسے رات خواب میں رسول بیٹھے تھے ویسے ہی وارث رسول امام علی رضا بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ وہی روپ ہے، وہی رنگت ہے، وہی جلال ہے، وہی کمال ہے، وہی جمال ہے، وہی شباب ہے، بے نہیں اسی انداز میں بیٹھا، سامنے تشت پڑا ہوا، تشت میں کھجوریں، لوگ آتے جا رہے ہیں، کھجوریں معصوم دیتے جا رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں آگے بڑھا، معصوم نے میرے ہاتھ میں بھی رکھ دی، سائیڈ پہ لے جا کر گنی تو 18۔ ایک مرتبہ مڑ کے آیا، کہتا ہے مولا اور دیجئے نا۔ مولا نے فرمایا اگر رات کو خواب میں بابا نے اور دی ہوتی تو میں بھی اور دے دیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو فکر ایک ہے، عمل ایک ہے، سوچ ایک ہے، لہٰذا اب پتہ چلے گا رسول نے کیا فرمانا تھا اور معصوم نے۔ اور دیکھیے کمال، یہ دیکھیے آپ کے پاس کوئی علامہ صاحب پڑھنے کے لیے آئے، کوئی پڑھنے کے لیے آپ کسی کو دعوت دیں، کوئی عالم آئے، آپ ان سے کہیں قبلہ آج لمبی چوڑی مجلس نہیں سننی، آج کوئی زیادہ گفتگو نہیں سننے کا موڈ، آپ صرف ایک جملہ فرما دیجیے اگر آپ کوئی آپ کے پاس پڑھنے آئے۔ ویسے امکان غالب تو یہی ہے کہ پھر وہ کہیں گے رہنے ہی دو، جو ہے جانے میں، مگر کیا ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں سرکار آج صرف ایک جملہ سنا دیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی عامیانہ بات کریں گے؟ اگر جب اتنا ہی ہو، سپیس ہی اتنی ہو کہ ایک جملہ کہنا، ایک بات کرنی ہے، صرف ایک بات، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے احاطہ فکر میں جو سب سے باکمال بات ہوگی نا وہ کریں گے؟ توجہ ہے جانے محترم، اگر گنجائش اتنی ہو کہ صرف ایک بات کرنی ہے تو وہ کوئی عامیانہ بات کر کے تو نہیں جائیں گے، یقیناً کوشش ہوگی اپنے احاطہ علم و فکر میں جو سب سے باکمال بات ہے وہ آپ کو سنائی جائے۔ تو اندازہ کریں جب سوال اس سے ہو جس کے احاطہ فکر میں کلی علم لدنی موجود ہو، تو سوچئے وہ کیا بات کرے گا۔ یقیناً جس کے فکر میں کل دین ہے وہ امام وہ بات کرے گا جو کلی دین کا نچوڑ ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھا گیا مولا ایک، معصوم نے فرمایا اچھا پھر سنو، میں نے علی ابن موسیٰ نے اپنے والد جناب موسیٰ سے، مولا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا مولا باقر سے، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے سرکار رسول اللہ سے، سرکار رسول نے جبرائیل سے، جبرائیل کہتا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وجہ سے اسے کہا گیا حدیث سے سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں سے بنی ہوئی حدیث. جس حدیث کا ایک ایک راوی سونے کی ایک کڑی کی مثل ہے. سونے کی کڑیوں سے ایک اہل سنت عالم نے یہ لکھا تھا. اور کچھ نہ کیا جائے، کسی بیمار کو اگر اس حدیث کی سند گھول کر پلا دی جائے نا، اللہ اسے شفا دے دے. ایسے مقدس نام ہے، کوئی غیر معصوم ہی بیچ میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے اس نے اس سے تابعی تبا تابعی تبا 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 تابعی، کوئی تباہی بیچ میں نہیں ہے. جو ہے معصوم ہے. تو جو ہے جانے محترم. اور خدا کہتا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط کلا ہے. فمن دخل حصنی آمن من عذابی، اور جو اس کلا میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے امان میں آ گیا، وہ اللہ کی امان میں آ گیا. مولا نے یہ فرمایا، آپ نے پردہ برابر کیا، سواری آگے بڑھ گئی. اب کیا ہے کہ لوگوں نے لکھ لی مگر عالم تعجب میں. اب دیکھیے بات تو لا الہ الا اللہ پہ ہی ختم ہو گئی. تو وہ بیچارے بھی تو ہوں گے جو سرکار قربان یا رسول اللہ کے انتظار میں ہوں گے کہ رسول کا تذکرہ آئے. تو جب رسول پہ بات نہیں پہنچی تو جو مولا کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ تو مایوس ہی ہو گئے. بھلا تو ان کا ہوا جن کے عقیدے میں صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ. لہٰذا تعجب میں ساری دنیا کہ آج تو مسئلہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گیا. معصوم نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ یہ ایک مضبوط کلا ہے، جو اس میں آ گیا امان، بات ختم ہو گئی. نہ سرکار رسول اللہ کا تذکرہ، اور مولا کا تو آیا ہی نہیں. جب رسول کا نہیں آیا تو مولا کا کہاں ہے؟ تو اب تعجب میں سواری تھوڑی چلتی ہے. پھر امام نے روکا سواری کو. ایک مرتبہ پھر اپنے ہودج میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ پھر پردے کو ہٹایا. مولا نے کہا سن لو بے شروط ہے، مگر اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں. پھر مولا نے ہاتھ کھول کے سینے پہ رکھ کے کہا سنو وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرائط میں شامل ہوں. یعنی اگر ولایت آل محمد کا عقیدہ نہ ہو تو لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہے. یا اگر ان حضرات کو نہ مانا جائے، ولایت آل محمد کا عقیدہ نہ ہو، تو خدا لا الہ الا اللہ کو بھی قبول نہیں کرتا. لہذا حدیث سلسلۃ الذہب اسے قرار دیا گیا. امام نے یہ فرمایا. دیکھیے امام نے جو اپنی زندگی میں اس مختصر سے ایرا کے اندر کمالات اگر سمجھنے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ امام کو بھی آفر ہوئی حکمرانی کی، باقاعدہ ولی عہد بنایا گیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام صادق کو بھی حکومت کا پورا موقع ملا. امام آگے نہیں بڑھے، امام نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. وجہ کیوں قبول نہیں کیا؟ مولا رضا کو بھی موقع مل رہا تھا، جب بنی عباس اٹھ رہے تھے اس مولا صادق کے پاس بھی موقع تھا. ان حضرات نے کیوں نہیں حکومت لی؟ وجہ کیا عزیز؟ وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان حضرات کا مقصد پبلک کی بھیڑ بھاڑ پر حکومت کرنا نہیں تھا. فکری حوالے سے منتشر لوگوں پر حکومت کرنا ائمہ کا مقصد ہی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ بعد کربلا جتنی بھی تحریکیں دیکھیں جو کربلا سے انسپائر ہو کر اٹھی، اس میں نیک نیت لوگ بھی جناب مختار کی طرح کے جناب زید شہید کی طرح نیک نیت لوگ بھی، یحییٰ بن زید کی طرح نیک نیت لوگ بھی شامل تھے. مگر امام نے کسی تحریک کو دعائیں دی، کسی میں جا کے شمولیت اختیار نہیں کی. جناب مختار نے کوفے پہ ایک مضبوط حکومت تک قائم کی. مولا ایک دن کے لیے بھی چوتھے امام وہاں پر نہیں گئے. وجہ ائمہ کی سوچ یہ نہیں تھی کہ لوگوں پر حکومت کی جائے. ائمہ کو نظریاتی لوگوں کی ضرورت تھی، با فکر با علم لوگوں کی ضرورت تھی، مجمع اور بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں تھی. ان ائمہ کی اگر سیرت پڑھا جائے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام کے دور میں، جس امام کے دور میں انسان جی رہا، اس امام کے تقاضوں کو بھی پہچانے. توجہ ہے جانے ہوتا، جس امام کے دور میں جی رہا ہے اس امام کی پالیسی کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس امام کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو حد الامکان علم سے مزین بھی کرے. اگر آل محمد کو ماننا ہے تو علوم آل محمد کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے. یعنی فیس بک کے علاوہ بھی کوئی بک پڑھی جائے. توجہ ہے جانے محترم. لہذا سیرت پڑھی جائے. جنہیں ماننا ہے ان کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک ان کی فکر کو نہ پڑھا جائے. یہ کام صرف مولویوں خطیبوں کا نہیں ہے.
آج سے زیادہ دین کو پہچاننا پڑھنا کبھی بھی آسان نہیں تھا، خدا کی قسم کبھی بھی آسان نہیں تھا۔ تاریخ میں ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے علماء کو 6 ماہ صحراؤں میں سفر کرنے پڑتے تھے۔ آج ٹچ سکرین کے اوپر معاملہ ہے، یعنی اتنا آسان ہے، لہٰذا مستند ذرائع سے پڑھا جائے۔ کتابیں بے تحاشا، اب کسی زبان میں کوئی پرابلم نہیں رہی، انگلش زبان میں بے تحاشا لٹریچر موجود ہے، لہٰذا دین صرف اتنا نہ سمجھا جائے کہ فیس بک پہ حدیث دیکھی، لائک کی، شیئر کی اور آگے چلو جی دین کا تقاضا پورا ہو گیا، خود بھی مبلغ دین ہو گئے۔ کیوں حقیقت یہ ہے، میں خود ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ جھوٹی حدیثیں 2 ادوار میں سب سے زیادہ بنی، ایک معاویہ کے دور میں، ایک فیس بک کے دور میں۔ سب سے زیادہ جھوٹی حدیثیں بے تحاشا انتہائی لغو قسم کے قول اٹھا کر آئمہ سے منسوب کیے ہیں اور آئمہ کو اٹھا کے وارث علی وارث سے منسوب کیے ہیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے دین کو مستند ذرائع سے، کتابیں موجود ہیں، پڑھا جائے تاکہ مقصد آئمہ سمجھ میں آ سکے۔ یہ ان آئمہ کی سر سے پتہ لگا۔ پھر جو امام نے بہت زیادہ توجہ دی وہ عزاداری کے اوپر۔ 8ویں امام نے باقاعدہ مال خرچ کر کے عزاداری کو فروغ دیا، اور امام ہی نے فرمایا کہ دیکھو ہر حالت میں عزاداری کو برقرار رکھو۔ امام نے فرمایا یہ نہ ہو لوگ غدیر کی طرح کربلا بھی بھول جائیں، کہ جس طرح 1.25 لاکھ کا مجمع تھا غدیر میں، 3 مہینے کے اندر تمام غدیر بھول گئے۔ بیان امام نے کہا یہ نہ ہو لوگ کربلا کو بھی بھول جائیں، ہر حالت میں کربلا کو زندہ رکھو۔ اسی لیے امام نے دیبل خزائی کو امام باقاعدہ بٹھاتے تھے، خود نیچے بیٹھتے تھے اور علم حاصل، اور اس کو کہتے تھے اب مجلس پڑھ، ذکر اہل بیت کا۔ یہ جو ہمارے یہاں بھی ایک نیا تصور ہے کہ گھر بیٹھ کر مجلسیں سن لی جائیں، یا یہ ہے کہ کون پڑھنے والا آ رہا ہے دیکھا جائے کہ پڑھے گا کون۔ یاد رکھیے مجالس صرف اس لیے نہیں سنی جاتی کہ علم ملے، یہ کوئی شرط نہیں ہے مجلس کی، علم ملنا مجلس کی شرط نہیں ہے، یہ مجلس کی برکت ہے، یہ مجلس کا تبرک ہے کہ فہم میں اضافہ ہو جائے، مگر مجلس کو ذکر اہل بیت سمجھ کر بھی سننا لازم ہے۔ اگر یہی شرط ہو کہ علم ملنا چاہیے تو یہ کیا ہے کہ امام نیچے بیٹھا ہوا ہے، ذاکر اوپر بیٹھا ہوا، امام کے علم میں کیا اضافہ ہوگا؟ تو عزیزان محترم نہیں، ذکر اہل بیت کو ذکر اہل بیت سن کے اس روش کو زندہ رہنا چاہیے، عزائے شبیر کو زندہ رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امام باقاعدہ امام کے گھر کی مجلسوں کے تذکرے کتابوں میں موجود کہ کس انداز میں دیبل اوپر بیٹھ کر مرثیہ پڑھتے تھے اور امام نیچے بیٹھ کر سنتے تھے۔ بلکہ ایک میں نے ایسی روایت پڑھی جسے میں مصائب بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام نے دیبل کو اوپر بٹھایا کا مرثیہ پڑھ، کس کا؟ جناب علی اصغر کا۔ جناب علی اصغر کا مرثیہ جب دیبل خزائی نے پڑھا تو امام کا عالم یہ تھا کہ امام مجمع پہ نگاہ رکھتے تھے کہ جو نہیں ہوتا، امام کا ایک صحابی رو نہیں رہا تھا، امام نے فرمایا تعجب ہے تجھ پہ، میرے جد اصغر کا مصائب ہو رہا ہے، تیری آنکھ میں آنسو نہیں؟ اس نے کہا مولا میں نے سمیٹ لیا ہے رومال میں۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھ ہم پر ایسے گریہ مت کرو کہ رومال میں سمٹ آئے۔ معصوم نے فرمایا ایسے رو جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی۔ یہ امام رضا کی مجلس کا احوال ہے۔ اس نے مرثیہ پڑھا، ایسا عالم ہوا کہ ایک مرتبہ ایک کنیز بھاگتی ہوئی آئی حرم سرا سے اور کہا مولا مصائب کو اختتام کر دیجئے، جناب معصومہ کم بے ہوش ہو گئی۔ یہ عالم تھا مولا رضا کی مجالس کا جو امام گھر میں اہتمام کرتے تھے۔ عزیز معصوم کا لقب ہے غریب الغربا۔ غریب الغربا کیوں؟ اپنے وطن میں شہادت نہیں ہوئی، مولا بھی غریب الغربا اور ایک کربلا کے غریب بھی ہیں۔ ان دونوں کے مصائب کی مماثلت یہ ہے کہ دونوں سے جو مدینہ چھڑایا گیا نا، اگر آپ 28 رجب کا مولا حسین کا مدینہ چھوڑنا پڑے اور مولا رضا کا مدینہ چھوڑنا پڑے، ایک جیسے حالات ہیں۔ جیسے مولا حسین قبر رسول سے چمٹے ہوئے تھے نا کہ نانا میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی قبر کو چھوڑ کر جاؤں، بے عین ہی جب فورسز سپاہ آئی ہے نا مولا رضا کو گرفتار کرنے مدینے میں، راوی کہتا ہے مولا رضا اس طرح قبر رسول سے لپٹے ہوئے تھے، رو رو کر کہتے تھے نانا آپ کی قبر چھوڑنے کا میرا دل نہیں ہے۔ جس طرح مولا حسین فرماتے تھے نا نانا میں چاہتا ہوں آپ کی قبر پھٹے اور حسین قبر میں سما جائے، بے عین ہی مولا رضا بھی رو رو کر کہتے تھے نانا میری خواہش ہے آپ کی قبر پھٹے میں قبر میں سما جاؤں۔ یعنی بے عین ہی ایک سا انداز ہے، دونوں سے جبرن مدینہ چھڑایا گیا۔ اور عزیز ایک اور مماثلت ہے، دونوں کی بہنیں صحرائے
صحرائے عرب کے اندر اپنے بھائیوں کے پیچھے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ گئی، مگر عالم یہ ہے کہ ایک ہی بہن بعد شہادت صحراؤں میں خوار ہوئی اور ایک ہی بہن بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ہوئی، مگر فرق اتنا آیا کہ جناب معصومہ کم بھائی تک پہنچ نہ پائی، مگر جناب زینب عالیہ چہلم کی منزل میں قبر بھائی کی قبر پہ پہنچی، قبر حسین پر پہنچی، مگر پہنچ کر کہا پہنچ تو گئی ہوں مگر عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا بھی دیکھے تو پہچانے نہ، اتنی مصیبتوں سے پہنچی ہیں۔ اور مماثلت پھر امام حسن کے ساتھ ہے، جب زہر ملی مولا رضا کو تو عالم یہ تھا کہ جگر کے ٹکڑے ایک امام کے اندر سے باہر آتے تھے، مگر مولا حسن کی طرح جیسے مولا حسن کے مصائب میں پڑھتے ہیں نا، جگر کے ٹکڑے آتے تھے، بہنیں آگے ہو کر سنبھالتی تھی۔ میں کہتا ہوں ہائے غربت جناب معصومہ کم کی جو خواہشی کرتی رہی اپنے بھائی کے سرانے پہنچے، مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے آتے تھے مگر سنبھالنے کے لیے بہنیں موجود ہوتی تھی، مگر مولا رضا کی بہن صحرا میں ہی رہ گئی، کبھی بھائی تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ اور وقت آخر آتا ہے، مولا جان دیتے ہیں، وقت کے بدبخت حکمران دھوکے کے لیے ہی صحیح ایک بہترین جنازہ تیار کرتے ہیں، مہنگا کفن امام کو دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولا آپ بھی غریب الغربا، سید الشہداء بھی غریب الغربا، مگر مولا کتنا فرق آ گیا ہے، مولا آپ شہید ہوتے ہیں تو مہنگا کفن پہنایا جاتا ہے، بہترین تجہیز و تکفین ہوتی ہے، پورا شہر نماز جنازہ پڑھتا ہے، مگر ہائے غربت مظلوم کربلا کی کہ گھوڑوں کے نیچے پامال ہوتے ہیں۔ اور چوتھا امام رو کر عالم قید میں کہتا ہے کاش بابا میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں آپ کو کفن دیتا، کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں آپ کی لاش کو چھپا دیتا۔ الا لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ ماتم حسین۔